الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے ہم کو ایسا مبارک اور ایسا پیارا دین عطا فرمایا ہے جو سراسر یعنی پورے کا پورا زندگی گزارنے سے متعلق، اس میں فلسفے نہیں ہیں، اس میں مغلق باتیں نہیں ہیں۔ مغلق سمجھتے ہو؟ وہ باتیں جن کو سمجھنے کے لیے پتہ نہیں کتنا وقت اور کیسے دماغ درکار ہو، نہ، سادہ دین ہے۔ ہم سادہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کی نقل کرنے کا نام ہے، اور آپ کی زندگی ساری کی ساری کھلی کتاب ہے۔ کہیں کسی کو دقت نہیں ہے کہ فلاں کام کروں تو کیسے کروں، نہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی جس طرح گزاری، اس کا لمحہ لمحہ اللہ نے اپنے فضل سے صحابہ کے ذریعے محفوظ کر دیا۔ ایک ایک چیز نقل کی گئی۔ کھانا کھاتے، کیسے کھاتے، کب کھاتے، کیا کھاتے، محفوظ ہے۔ کپڑے پہنتے، کون سے پہنتے، کیسے پہنتے، سب محفوظ ہے۔ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے، کیسے کرتے، سب محفوظ ہے۔ یہ اور بات کہ ہم نہ پوچھیں، یہ اور بات کہ ہم نہ معلوم کریں، یہ اور بات کہ ہم کتاب کھول کر نہ دیکھیں، محفوظ سب ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی آتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے سے بات کرتے۔ اب ہم نہ پوچھے تو جیسے چاہے ہم کر رہے ہیں، لیکن نبی کی زندگی یہ ہے کہ سامنے جو آدمی آیا ہے اس سے سامنے سے بات کریں۔ اس سے السلام علیکم جب کہہ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود سے ہاتھ نہیں کھینچتے تھے، بلکہ جب وہ آدمی خود ہی ہاتھ چھوڑ دیتا، ہوتا ہے نا، ایک وقت ہے آپ نے ملایا، اب آدمی کے دونوں آدمیوں کے ہاتھ آہستہ آہستہ خود الگ ہو جاتے، کھینچتے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق آیا کہ پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تو ایسی مثال دے دی میں نے۔ جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ زندگی کھلی کتاب ہے، اور اس کتاب کو نقل کرنا یہی دین ہے، تو مشکل بات نہیں۔ اب کل قیامت کے دن جب سوال جواب کا مرحلہ ہوگا تو اس میں ایک بہت بڑا مرحلہ
جہاں حقوق اللہ کا ہے، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، روزے رکھے کہ نہیں رکھے، حج کیا یا نہیں کیا، حج فرض ہو گیا تھا تو حج کیوں نہیں کیا، جیسے ایک سوال پورا شعبہ ہے حقوق اللہ کا، ایسے ہی ایک شعبہ ہے حقوق العباد کا. بندوں کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا؟ تم والد تھے، تم نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تم بیٹے تھے، تم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ پوچھ گچھ مسلمانوں سے ہے. ہاں ذرا خیال کیجئے گا، یہ پوچھ گچھ کس سے ہے؟ مسلمان. غیر مسلم کا تو سیدھا سیدھا فیصلہ جہنم کا ہے. ہاں وہاں تو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان، یہ معاملہ ہے. اب وہ نہیں ہے تو پھر آگے حساب نہیں ہے. حساب تو میرا ہے، حساب تو آپ کا ہے. پھر جو دوسری بات جو ہم کئی جمعوں سے چلا رہے تھے، اب آج اس میں آگے بڑھاتے ہیں کہ جیسے اولاد کا حق ہے، جیسے والدین کا حق ہے، جیسے پڑوسی کا حق ہے، جیسے دوست کا حق ہے، جیسے بیوی کا حق ہے، جیسے شوہر کا حق ہے، اسی طرح سب سے بڑا حق کیا ہے؟ وہ ہے نبی کا حق امتی پر. ہم نے کئی حقوق بیان کر دیے. پہلا حق کیا بیان کیا تھا؟ ایمان لانا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا. اور اس سے بھی پہلے میں نے ایک حق بیان کیا تھا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا، کہ آپ ختم النبی ہیں. پھر آپ پر بحیثیت نبی کے ایمان لانا. پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کرنا. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنا، دونوں چیزیں. اتباع اور اطاعت کا کیا فرق ہے؟ اتباع اور اطاعت کا فرق یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کے حکم کو مانتا ہے کہتے اطاعت کی ہے، اور جب کوئی آدمی کسی کے حکم کو ماننا تو بہت اونچی بات ہے، وہ تو اس آدمی کی سراسر نقل کرتا ہے، یہ اتباع ہے اور پیروی. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا حق جیسے ان کی اطاعت ہے ویسے ان کی اتباع ہے. اور یہ اتباع عام طور پر یہ محبت کی وجہ سے ہوتی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یہ ان کا چوتھا حق ہے. جیسے اطاعت اتباع ایسے محبت. جتنی محبت ہوگی اتنا آدمی نقل کرے گا اس آدمی کی جو محبوب ہے. یہ محبت بڑھ کر عشق میں تو بدل جائے گی. اب یہ آدمی تو اس کی یعنی اس کے بغیر چین نہیں آئے گا. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجھ پر حق ہے، آپ پر حق ہے. یہ ہم اسی لیے بیان کر رہے ہیں کئی جمعوں سے. درمیان میں چھٹیاں ہماری بہت ہو گئیں، طبیعت بہت ناساز تھی، بہت زیادہ. تو اس واسطے کئی جمعوں سے جو یہ بات چلا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی یہ وہ حق ہے جس کی ہم سے پوچھ ہوگی. ہم مثال دیتا ہوں میں آپ کو. باپ اپنے بیٹے سے کوئی کام کہتا ہے یہ کرو، اور بیٹا کہتا ہے آپ ہیں تو باپ، بات نہیں مانوں گا آپ کی. ٹھیک ہے مان لیا آپ باپ ہیں، بات آپ کی نہیں مانوں گا. یہ کوئی سمجھدار بیٹا ہوگا ایسا؟ ہم اس وقت جو مسلمان ہیں، نبی تو ہم مان رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کو ہم نبی مانتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانیں گے. بالکل بے شک ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے. اچھا مجھے بتاؤ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، یعنی پیغامبر مانتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں بتلایا ہے
کہ اللہ کن باتوں سے راضی ہوتے ہیں، کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں، پیغام لے کر آئے تو نبی کیسے مانتے ہیں جب ان کے پیغام کو نہیں مانتے؟ اس کا مطلب آپ پیغام نہیں مانتے تو اس کا پیغمبر نہیں مانتے؟ اس کو سوچنا چاہیے ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ابو لہب کو کتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ جب ان کی لونڈی سویبہ، اس کو بعض لوگ صوبیہ پڑھتے ہیں، صوبیہ نہیں سویبہ نے آ کر کہا کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر میں ولادت ہوئی ہے۔ عبد المطلب کے بہت 10 بیٹے تھے نا، ابو لہب اور ہاں، تو ابو لہب کو جب بتایا گیا کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر میں ولادت ہوئی ہے، اتنا خوش ہوا کہ کہا سویبہ کو انگلی کے اشارے سے کہ چونکہ تو نے ایک اچھی خوشخبری لا کر دی ہے، تو آزاد۔ اتنی محبت تھی، اپنی باندی اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا اس خبر پر۔ لیکن اس نے محمد ابن عبداللہ، میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد، یہ تو مانا، محمد الرسول اللہ نہیں مانا۔ اتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے اپنے دو بیٹوں کا نکاح کر دیا، یعنی شادی کا معاملہ کر دیا۔ اتنی محبت تھی، اس میں تعلق تھا اپنے بھتیجے سے۔ لیکن محمد الرسول اللہ، محمد بن عبداللہ، یہ معاملہ اس کا درست ہے۔ تو میں اور آپ بھی کچھ ایسے ہی تو نہیں کر رہے، مانتے تو ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے ہیں ہم سے، ہم وہ نہیں کرتے۔ ابو طالب نے کتنا ساتھ دیا، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق تھا ان پر ایمان لانا، یہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان لانے کا مطلب سیدھا سیدھا اطاعت کرنا تھا۔ ایمان لانے کا مطلب سیدھا سیدھا کیا تھا کہ اب آپ جو کہیں گے اس پر چلنا پڑے گا، اور اس پر تیار نہیں تھے۔ ہم نے اپنی طرف سے سمجھ لیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، چلے نہ چلے کوئی بات نہیں۔ بے شک ایک فرق تو ہے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو کل اس سوال کا جواب بڑا مشکل ہوگا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی بات کو کیوں نہیں مانا۔ تو اس لیے ایک اطاعت ہے، یہ ان کا حق ہے، ایک اتباع ہے، یہ بھی ان کا حق ہے۔ اتباع اور اطاعت کا فرق آپ کو بتلا دیا۔ اتباع ان کے حکم کو ماننے کو کہتے ہیں، اتباع ان کے نقش قدم پر چلنے کو کہتے ہیں، چاہے انہوں نے کہا ہو چلنے کو یا نہ کہا ہو چلنے۔ یہ محبت آگے بڑھ کر عشق بن جاتی ہے۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چلے جا رہے ہیں، ساتھی ساتھ ہیں، اور چلتے چلتے ایک دم سے جھک گئے، سواری پہ تھے، جھک گئے۔ ساتھیوں نے کہا کہ خیریت ہے؟ ایک آدمی بیٹھا بیٹھا ایک دم سے جھک جائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں اپنے شیخ کے ساتھ عمرے پر گیا ہوا تھا، تو مدینہ منورہ کے ایک بڑے عالم ہیں، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ جب میں طواف سے فارغ ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ابھی تک طواف کر رہے ہیں، وہ دیر سے آئے ہوں گے، ان کے چکر پورے نہیں ہوئے ابھی۔ میں نے اپنے شیخ کو بتایا کہ فلاں عالم جو ہے نا وہ آئے ہوئے ہیں، اور وہ مدینہ منورہ کے بڑے عالم ہیں، اور وہ طواف کر رہے ہیں، تو کیا ان سے مل لیں؟ فرمایا اچھا میں نے تو نہیں دیکھا تھا، بالکل ملیں گے، ہم ٹھہر گئے۔ وہ طواف سے فارغ ہوئے تو میں آگے بڑھا، میں نے سلام کیا، کیونکہ پہچانتے تھے، بہت گرمجوشی سے ملے۔ میں نے کہا ہمارے شیخ انتظار کر رہے ہیں، کہنے چلو۔ رستے میں نے ان سے کہا کہ میں نے دیکھا آپ کو، آپ اس وقت حجر اسود کے سامنے تھے اور طواف کرتے کرتے ایک دم سے ایسے جھک گئے، جو کہ طواف کا معمول نہیں ہے، ایک دم سے آپ ایسے جھک گئے، تو پھر آپ کھڑے ہو گئے، پھر طواف شروع کر دیا۔ تو مسکرا کر مجھے کہنے کہ اچھا آپ نے دیکھ لیا
میں نے کہا دیکھ بھی لیا اور مجھے تجسس ہے کہ کیا آپ کی طبیعت خراب ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ اس چکر میں جب میں حجر اسود کے پاس پہنچا استلام کے لیے تو ایک ایسی تجلی آئی کہ میرا دل اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر کوئی آدمی بلا وجہ ایک دم سے جھک جائے تو اس کو کیا ہوگا؟ آدمی پوچھے گا بھائی کیا ہوگا، خیریت ہے؟ تو جو عبداللہ ابن عمر کے ساتھ چل رہے تھے انہوں نے پوچھا حضرت خیریت ہے، یہ کیا ہوا؟ آپ سواری میں بیٹھے بیٹھے ایک دم سے جھک گئے۔ فرمایا کہ میں اس سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں ان کے ساتھ سواری پہ سفر کر رہا تھا، یہاں ایک درخت تھا، اس کی شاخ اس کی ٹہنی یہاں رستے تک آتی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے قد میں اونچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹا، عبداللہ ابن عباس سے چھوٹے تھے اس وقت، کہا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے آپ کو جھکا کر ٹہنی سے بچایا تھا، میرا دل چاہا کہ میں یہ ٹہنی ہو یا نہ ہو، جیسے میرے نبی یہاں پر جھکے تھے میں بھی جھک جاؤں۔ یہ کیا چیز ہے؟ اطاعت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اتباع ہے، جس کی بنیاد محبت ہے، اور یہ محبت بڑھ کر اتنے عشق میں چلی جاتی ہے کہ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اس کا کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے، یہ بعینی ہی اس کی نقل کرتا ہے۔ اس کے سمجھانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آج کل کے زمانے میں لوگ جن لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے اداکاروں کو، تو کیسے ان کی نقل کرتے ہیں، ان کی طرح کے بال بناتے ہیں، ان کی طرح کے لباس پہنے، اس لیے اس معاملے کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ کر دیا کافی۔ ایک حق کیا ہوا؟ اطاعت، محبت، اطاعت اتباع، ایک حق ہے محبت اور عشق، اور ایک حق ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا، وہ ہے ادب اور تعظیم۔ کبھی آدمی محبت میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ادب کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ ہاں، تھانوی صاحب نے لکھا کہ ایک آدمی محبت میں میرے پاس آیا اور کہا کہ مسافہ کرنا ہے، اور مسافہ اتنی زور سے کیا کہ کئی دنوں تک میرے ہاتھ میں درد رہا۔ یہ ادب کے خلاف ہے بات، یہ خلاف ادب بات۔ محبت اپنی جگہ، لیکن اس محبت میں عظمت ہے۔ مجھے یاد ہے کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک خاتون کا یورپ سے خط آیا دارالفتہ میں، انگریزی میں تھا، میرے پاس بھیج دیا گیا کہ جی آپ دیکھ لو اس کو۔ اچھا جی، اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا کہ مجھے رسول اللہ، نئی مسلمان عورت تھی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور عشق کی حد تک محبت ہے، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مجھے مل جائیں تو میں ان کو اپنے گلے لگا دوں۔ عجیب بات ہے نا؟ پر یورپ کا ماحول یہ تھا، یورپ کا ماحول یہ ہے، اس بیچاری نے اس طرح سوچا، لیکن یہ صحیح بات ہے یا غلط ہے، یہ سوچ درست ہے یا غلط ہے، اس کے لیے اس نے مدرسے میں سوال بھیجا دارالفتہ۔ تو اس کو پھر یہی سمجھایا گیا، ایک محبت وہ ہے جو میاں بیوی میں ہوتی ہے، ایک محبت وہ ہے جو ماں بیٹے میں ہوتی ہے، جو اولاد اور والدین میں ہوتی ہے، اور ایک محبت وہ ہے جو رسول میں اور امتی میں ہوتی ہے، اور اس محبت میں سب سے زیادہ مسئلہ یہی ہے کہ اس میں ادب اور تعظیم باقی رہے۔ ادب اور تعظیم باقی رہے، گلے لگانا یہ تعظیم کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، بچے ساتھ بیٹھے ہیں، بس میں ختم کرتا ہوں، بچے ساتھ بیٹھے ہیں، کہا بیٹا، بہت ساری باتیں کی، ان میں سے ایک صرف اس واقعے کے اعتبار سے نقل کر رہا ہوں، بیٹا اگر تم مجھ سے پوچھ لو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کیسا تھا تو میں نہیں بتا سکوں گا، ان کی روب، ان کی ادب کی وجہ سے میں زندگی بھر ان کے چہرے کو غور سے دیکھ نہیں سکا۔ کیا بات ہے، محبت اپنی جگہ لیکن تعظیم اور ادب اپنی جگہ۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو اور کوشش کریں گے مختصر کر کے، تاکہ یہ بات ہماری ختم ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔